اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین درود و پاکاں دی ذات تے فرشتہ رحمت بصد احترام آتا ہے، فرشتہ رحمت بصد احترام آتا ہے، اور خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا۔ کلیم ہوں گے مگر تمہیں کلیم سے کیا نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ کیونکہ کم ٹائم ہے اس لیے کوشش کرتا ہوں سارے حصے پورے ہو جائیں، نعت کا بھی قطعات کا بھی وغیرہ۔ دین کی راہ میرے راہنما سے پوچھو، اور کار دنیا بھی اسی عقدہ کشا سے پوچھو۔ نکتہ ور جنہیں حل کر نہ سکیں وہ نکتے، آؤ 100 بار نصیری کے خدا سے پوچھو۔ مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد۔ میں کیا کہوں کہ طالب نصرت ہے کون کون، خیبر میں کبریا نے کہا یا علی مدد۔ یا علی درود و محمد و آل محمد پر۔ یہ میرا ایک عقیدہ ہے، ہر مجلس میں یہ ربائی میں ضرور پڑھتا ہوں، اور شاہ صاحب سے بھی اجازت لی تھی پڑھنے کی۔ یہ جناب عباس علیہ السلام کا اختیار میں عرض کر رہا ہوں۔ امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں۔ امکان پہ اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے، یہ ہاتھ ہی منکر کی تباہی تو نہیں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب غور فرمائیے گا۔ شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پنجہ، شبیر کے روزے پہ بھی عباس کا پنجہ، یہ ہاتھ کہیں ذل الہی تو نہیں ہے۔ درود و محمد و آل محمد پر۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے جناب غازی علیہ السلام اتنے بہادر تھے تو پھر جنگ کی اجازت کیوں نہ ملی؟ اس قطعہ میں اس کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ اس میں جناب علی اصغر کے تبسم کا ذکر ہے۔
لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، لوگ شمشیر تبسم سے ہی گھائل تھے جہاں، اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا، ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ قطعہ جناب سرکار امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہجر ایک مدت ہوئی دل سے جاتا نہیں، ہجر ایک مدت ہوئی دل سے جاتا نہیں، اور راز پس پردہ کوئی سمجھاتا نہیں۔ چاند ہو پہلی کا اور نظر آ جائے مگر، یہ 14ویں کا ہے اور نظر آتا نہیں۔ یا علی۔ ایک آخری قطعہ سنیے گا، اور یہ ایک بہت مختلف سا خیال ہے، ایک امیجینیشن، جو چند شاعر اس کو دیکھتے ہیں۔ درود و محمد والے محمد پر۔ بنت معصوم ہے معصومہ کم ہے آخر، بنت معصوم ہے معصومہ کم ہے آخر، پل میں سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتی ہے۔ اب کون کرتا یوسف کا تمنائی ہو، جب کہ تیری خاک کی آنکھوں کو شفا دیتی ہے۔ درود و محمد والے محمد پر۔ اب نعت کے 2 اشعار، نعت آپ کی سنی ہوئی ہوگی، لیکن اس میں اشعار جو مجھے ملے ہیں وہ آپ کے سنے ہوئے نہیں ہوں گے۔ درود و محمد والے محمد پر۔ شایان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یا شائع امم ایک نظر ان کی طرف بھی، یا شاہ امم ایک نظر ان کی طرف بھی، دامان تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں،
تمنا کو جو پھیلائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں ہی تیرے چہرے سے ضیاء پائے ہوئے ہیں۔ شاہان جہاں کس لیے، درود و محمد و آل محمد پر۔ اب منقبت کے ایک دو شعر عرض کر دوں۔ بات سن لو دوستو، بات سن لو دوستو، بندہ جو پنجتنی نہیں، بات سن لو دوستو، بندہ جو پنجتنی نہیں، ایسے بشر سے آج تک اپنی کبھی بنی نہیں، بات سن لو دوستو۔ پیتے نہیں ہیں غیر سے رندوں کا یہ اصول ہے، پیتے نہیں ہیں غیر سے رندوں کا یہ اصول ہے، اپنے لیے شراب وہ بیکار ہے، فضول ہے، چادر تطہیر کے، چادر تطہیر کے دامن میں جو چھنی نہیں، بات سن لو دوستو۔ جناب بالون سے تعلق ہے نشار کا۔ ایسا امیر بن گیا ان کی ولائے پاک سے، ایسا امیر بن گیا ان کی ولائے پاک سے، لال و گوہر ہیں چیز کیا، جنت بنائے خاک سے،
سادات کا فقیر ہے، سادات کا فقیر ہے، دنیا کا یہ غنی نہیں، سادات کا فقیر ہے، دنیا کا یہ غنی نہیں، بات سن لو دوستو۔ ان اشعار کا عنوان ہے کہ ستارہ، کہ بڑے امید میں لوگ بیٹھے تھے نا، ہمارے گھر آ کے نازل ہوگا۔ جناب سلیمان فارسی سرکار مشورہ دے رہے ہیں ان کو، جو چھتوں پہ بیٹھے روشنی کر رہے تھے، یہاں شاید ہمارے گھر نزول ہو جائے۔ سرکار نے کیا مشورہ دیا؟ بیٹھے ہو بن کے بام پہ، جیسے دماغ چل گئے، بیٹھے ہو بن کے بام پہ، جیسے دماغ چل گئے، جلتے دیوں کے ساتھ ہی دل بھی تمہارے جل گئے، سب نہیں سب کچھ۔ بہت مہربانی۔ بیٹھے ہو بن کے بام پہ، جیسے دماغ چل گئے، جلتے دیوں کے ساتھ ہی دل بھی تمہارے جل گئے، سب کچھ جلا کے دیکھ لو، قسمت میں روشنی نہیں، بات سن لو دوستو، بندہ جو پنجیتنی نہیں، ایسے بشر سے آج تک اپنی کبھی بنی نہیں، بات سن لو دوستو۔ درود درود پڑھیں میرے محمد وال محمد پر۔ دو تین اشعار بس جو آپ کے سننے کا لائق ہے، میں ٹائم کی پابندی بھی کروں گا۔ میں کشو ساقی خم کا بیاں یاد رہے، کا بیاں یاد رہے، میں کشو ساقی خم کا بیاں یاد رہے، کا بیاں یاد رہے، ساری مستی کی بھری داستاں یاد رہے، میں کشو ساقی خم کا بیاں یاد رہے۔ تو کوئی توضیح کا ٹائم نہیں، آپ نے خود اس کو فوکس کرنا ہے۔ حکم پیمبر بھول نہ جانا، آج کا منظر بھول نہ جانا، حکم پیمبر بھول نہ جانا، آج کا منظر بھول نہ جانا، مست میں خار سبھی ہاتھ میں جام ملا، مست میں خار سبھی ہاتھ میں جام ملا، ریگزاروں میں جلا، ریگزاروں میں جلا، شوق پر کیف ہوا، ریگزاروں میں جلا، شوق پر کیف ہوا،
بخ کے نعروں کی صدا یہ سما یاد رہے، بخ کے یا علی۔ مست میں خار سبھی ہاتھ میں جام ولا، ریگزاروں میں جلا شوخ پر کیف ہوا، ریگزاروں میں جلا شوخ پر کیف ہوا، بخ کے نعروں کی صدا یہ سما یاد رہے۔ جناب رسالت معراج سے واپس آ گئے ہیں تو آتے ہوئے کیا پیغام ملا؟ بیت گئیں جب آج کی گھڑیاں، سرور کے معراج کی گھڑیاں۔ آپ کے ذہن میرے ساتھ چلیں گے تو بہت مزہ آ جائے گا شعر میں۔ بیت گئیں جب آج کی گھڑیاں، سرور کے معراج کی گھڑیاں، لوٹ آنے جو لگے وہاں سے محبوب خدا، لوٹ آنے جو لگے وہاں سے محبوب خدا، خاص لہجے میں ادھر آئی پردے سے ندا، خاص لہجے میں ادھر آئی پردے سے ندا، میری سرکار ذرا میزباں یاد رہے، میری سرکار ذرا لوٹ آنے جو لگے وہاں سے محبوب خدا، خاص لہجے میں ادھر آئی پردے سے ندا، خاص لہجے میں ادھر آئی پردے سے ندا، میری سرکار ذرا میزباں یاد رہے۔ کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی، یہ گتھی ہم نے سلجھائی، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی، یہ گتھی ہم نے سلجھائی، بارہا سوچا مگر آج عقدہ یہ کھلا، بارہا سوچا مگر آج عقدہ یہ کھلا، حج مسلمانوں پہ ہے کس لیے فرض ہوا، حج مسلمانوں پہ ہے اس لیے فرض ہوا، جس میں اترے تھے علی وہ مکان یاد رہے، کسی کی سمجھ میں بات نہ آئی، یہ گتھی ہم نے سلجھائی، بارہا سوچا مگر آج عقدہ یہ کھلا، حج مسلمانوں پہ ہے کس لیے فرض ہوا، حج مسلمانوں پہ ہے اس لیے فرض ہوا، جس میں اترے تھے علی وہ مکان یاد رہے، جس میں اترے تھے علی وہ مکان یاد رہے، ساری مستی کی بھری داستاں یاد رہے، میں کشو ساقی خم کا بیان یاد رہے۔ اب کاظمی صاحب کی روح کو خوش کرنے کے لیے دو شعر ان کی فرمائش کے میں پڑھ دوں، ٹائم کافی میں نے لے لیا۔ درود و محمد والے محمد پر
کہانی یہ معراج کی رات کی ہے، یا الہی کہانی یہ معراج کی رات کی ہے، سنا ہے کہ اس رات میرے خدا نے پیارے نبی سے ملاقات کی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ساکن محدود نہیں ہے، خدا تو نہیں آتا پردے کے اندر، ہوئی گفتگو کس کے لہجے کے اندر، یہ کون آ گیا ہے محمد سے پہلے، یہ کس نے خدا کی جگہ بات کی ہے، ہاتھ حجاب سے باہر آیا حق کے پاک نبی فرمایا، ہاتھ حجاب سے باہر آیا حق کے پاک نبی فرمایا، تو چھپ چھپ کے بیٹھا ہے پر جانتا ہوں میں آواز تیری بھی پہچانتا ہوں، میرے میزباں کھل گیا راز سارا، انگوٹھی نشانی تیرے ہاتھ کی ہے، ادھر یا سرکار فرما رہے ہیں ادھر ادھر سب نور ہے تیرا، یہ بندہ مشکور ہے تیرا، جدائی نہ جس کی گوارا ہے مجھ کو، کہ جو جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، یہاں بھی اسی سے ملایا، بڑی مہربانی تیری ذات کی ہے، بڑی مہربانی تیری ذات کی ہے، سنا ہے کہ اس رات میرے خدا نے پیارے نبی سے ملاقات کی ہے، کہانی یہ معراج کی رات کی ہے۔ آپ سب سے دعا چاہوں گا اور آپ سے درخواست کروں گا میری صحت کے لیے دعا کرتے رہیے گا، شکریہ، تاکہ میں آپ کی اسی طرح حاضری دیتا رہوں۔